حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب 5 اپریل 2020 تک تمام مساجد میں صرف اور صرف 3 سے 5 متعین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ سندھ کی مساجد میں نماز جمعہ سمیت نمازوں کے اجتماعات پر پابندی۔ اطلاق آج سے 5 اپریل تک ہوگا۔ ناصر حسین شاہ اور مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ میں مساجد کھلی رہیں گی، اذان بھی دی جائے گی۔ نماز جمعہ سمیت باجماعت نماز صرف 3 سے 5 افراد ادا کریں گے۔ اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ تمام مکاتب فکر کے علماء کی مشاورت سے کیا۔ بلوچستان میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ نماز جمعہ میں پیش امام کے علاوہ 3 سے 5 افراد شریک ہوں گے۔ شہریوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی گھروں میں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ علماء کرام کی عوام کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تلقین۔ صدر عارف علوی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ جامعۃ الظہر نے فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ کہا مسلم ملک کی حکومت کو باجماعت جمعہ کی نماز منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ نور الحق قادری کہتے ہیں پاکستان میں مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کے اجتماعات کو محدود رکھا جائے گا۔ حج کے حوالے سے بھی خدشات۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدے کرنے سے روک دیا۔ وزارت مذہبی امور کو مراسلے میں کہا کہ حج معاہدے نہ کریں، صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کر دیں گے۔ ادھر نور الحق قادری کہتے ہیں لیت اللال سے کام نہیں لے رہے، طریقہ کار کے مطابق چل رہے ہیں، علماء کے تعاون سے لائحہ عمل طے کریں گے۔ ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے 31 مئی تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں، دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹیشن میں کیا مشکلات آ رہی ہیں۔ ملک میں آٹے کی بالکل قلت نہیں۔ وزیر اعظم 1-2 روز میں مزید 2 بڑے اعلانات کرنے جا رہے ہیں۔ رضاکاروں اور مالی امداد کے حوالے سے اعلانات کیے جائیں گے۔ پنجاب میں 405، سندھ میں 421، بلوچستان میں 131، گلگت بلتستان میں 84، خیبر پختونخوا میں 123 اور اسلام آباد میں 25 مریض زیر علاج ہیں۔ 22 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ 588 کیسز پازیٹیو ہیں جو 24% بنتے ہیں۔ کوئٹہ کا دیگر تمام اضلاع سے رابطہ منقطع کرنے کا فیصلہ۔ ہزارہ ٹاؤن اور مری آباد کو سیل کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں شہزاد ٹاؤن اور رمشا کالونی H9 سیل۔ ادھر ملک بھر میں موٹر ویز پر مسافر گاڑیوں کا داخلہ بند۔ اشیاء فروشوش، تیل اور دیگر ضروری اشیاء والی گاڑیاں پابندی سے مستثنی۔ چین کا طبی ماہرین پاکستان بھیجنے کا اعلان۔ چین کے سفارتی مشن نے امدادی ٹیم بھیجنے کی تصدیق کر دی۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے تجربے سے آگاہ بھی کیا۔ پاکستان کو مزید طبی سامان بھیجنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے۔ آئسولیشن اسپتال کی تعمیر میں بھی مدد کی جائے گی۔ طبی ماہرین کو تربیت دینے کے لیے چین سے ٹیم ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ چین سے مزید طبی سامان اور مشینری بھی آئے گی۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے 10 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس کے لیے کمپنیز کو آرڈر کر دیا ہے۔ ICU میں کام کرنے والے عملے کی تعداد 30,000 کے قریب ہے۔ عملے کو جلد حفاظتی کٹس بھی دی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان سے چینی سفیر کی ملاقات۔ پاکستان چین کی حمایت اور یکجہتی جاری رکھے گا۔ ڈالر پھر قابو سے باہر، قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 53 پیسے مہنگا، قیمت 166 روپے 13 پیسے ہو گئی۔ 3 دن میں ڈالر 7 روپے 46 پیسے مہنگا ہو چکا۔ وزیر اعظم کا ڈالر کی بڑھتی قیمت اور ذخیرہ اندوزی کا نوٹس، اسٹیٹ بینک نے انکوائری شروع کر دی۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، انڈیکس 38 پوائنٹس اضافے سے 27,267 پر بند ہوا۔
حکومت نے خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی. وزارت توانائی نے تمام آئل کمپنیز کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی. اپریل کے درآمدی معاہدے منسوخ کرنے کی ہدایت. ایڈوائزری کے مطابق کرونا وائرس کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں کمی ہوئی ہے. آئل ریفائنریز مقامی خام تیل سے مصنوعات تیار کریں. حکومت کا قطر سے LNG کی درآمد روکنے پر بھی غور. مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو کابینہ کی توانائی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات اسد عمر کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے نئے چیئرمین ہوں گے. مشیر خزانہ کابینہ کی توانائی کمیٹی کے ممبر رہیں گے. تمام غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی. چینی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا میں بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہے. پابندی کا اطلاق 28 مارچ رات 12 بجے سے ہوگا. اسلام آباد، فیصل آباد اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش. ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور سکھر سمیت بالائی سندھ میں بادل کھل کر برسے. نشیبی علاقے زیر آب، فصلوں کو نقصان. ملک بھر میں مساجد اور گھروں کی چھتوں پر اذانیں دینے کا سلسلہ جاری ہے. شہریوں کی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں، توبہ اور استغفار کے علاوہ نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں. کھلاڑیوں کی گھروں میں مصروفیات. نسیم شاہ نے پکوڑے تلے، جنید خان نے بچوں کے بال کاٹے. وہاب ریاض کے چیلنج پر اظہر علی نے 50 سٹ اپس لگائیں. یونس خان کی بچوں کو اوپر بٹھا کر پش اپ. شاہین شاہ کے گھر کی چھت پر ورزش. امام الحق کی فٹنس ٹریننگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی. یا انگلینڈ یا امریکہ، ان کی اکانومیز اگر کمزور ہوں گی تو یہ ریمیٹنسز میں بھی کمی آ سکتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر اقتصادی جو گہما گہمی ہے اور جو اقتصادی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی میں بھی ایک طرح سے کمی آئے گی اور ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ہمارے لوگ ایک دشوار سچویشن میں ہیں، کس انداز میں حکومت جو ہے رسپانس دے. تو حکومت، آپ کو پتا ہے ہمارا ایک آئینی نظام ہے جس میں صوبوں کی بڑی اہمیت ہے اور کئی فیصلے ہیں جو وہ خود لیتے ہیں، لیکن وفاق اور صوبوں کی حکومتیں اس وقت مل کے چل رہی ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ جو ہے اسٹریٹجی ہو. اس سلسلے میں اس وقت جو پروگرام جس کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں، جو کل پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے پیش کیا، اس کے جو بنیادی جو نقطے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا. تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پروگرام کی، یہ تقریباً 1 یا 1.25 ٹریلین یعنی 1.25 کھرب روپے کا ٹوٹل جو ہے پیکیج ہے. اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ جو مزدور اس موقع کے اوپر اپنی امپلائمنٹ جو ہے وہ کھو دیں گے یا جو امپلائمنٹ میں کمی ہوگی، اس سے متاثر شدہ جو مزدور ہوں گے بزنس، وہ اس کے لیے 200 ارب روپے ہم رکھ رہے ہیں. اور یہ کس طرح سے دیے جائیں گے؟ یہ بزنس کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پہنچائے جائیں گے یہ پیسے. جی، یہ 200 بلین جو ہیں یہ وفاق دے گا. اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتیں بھی دیں گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا. پھر ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جلد سے جلد پیسے پہنچیں، یا جو انگریزی میں لیکویڈیٹی کہی جاتی ہے، تاکہ وہ ان کا جو ہے کام بالکل ہی نہ رک جائے. اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 100 ارب روپے کے ان کو ٹیکس ریفنڈز
फौरी तौर पे देंगे।